عصمت صاحبہ حیدر شرازی جیو سے ہم نے پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں، سابق وزرائے اعظم کو مار دیا جاتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھایا، بے نظیر بھٹو کو. آپ کو کیا خدشہ ہے؟ اس وقت عمران خان قید تنہائی میں ہیں، تو آپ کے خدشات کیا ہیں کہ کہیں ان کے ساتھ بھی ایسا کوئی سلوک تو نہیں کیا جا رہا، یا آپ بانی نے کوئی اس طرح کے خدشات کا کوئی حوالہ تو نہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے جو میری طبیعت خراب تھی اور مجھے نہیں میرا علاج کرایا جا رہا تھا، میں بار بار کہہ رہا تھا اور کہتا مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی. کہتے جو آخری ڈاکٹر ہے انہوں نے مجھے سمجھایا کہ آپ کا بلڈ پریشر انزائٹی کی وجہ سے ہے. میں کہتا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ مجھے کبھی نہیں ہوا. تو کہتا مجھے مورسی کا مینشن کیا انہوں نے کہ مجھے پتا میں نے کہ مورسی کو انہوں نے اسی طرح مارا تھا، اسی طرح یہ اسٹریس سالٹری کنفائنمنٹ اسٹریس دے کے، کیونکہ سالٹری کنفائنمنٹ ٹارچر میں آتی ہے انٹرنیشنل لا میں بھی، اور اس کے کانسیکوینسز جب آپ ہیومن کانٹیکٹ سے ختم کر دیتے اس کا جب ڈیٹیل پڑھے نا تو اس سے یہ سارے یہ ہوتا ہے. تو ان کو ہے وہ بالکل وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور آج بھی کہہ رہے تھے اور بار بار کہے تھے کہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، بار بار مجھے ریپیٹ کر رہے تھے کہ بتاؤ. اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو سپریم کورٹ میں آپ عدالت کی درخواست دائر کرنی پڑے گی؟ دیکھیں وہی تو میں پڑھ رہی ہوں ٹویٹس پہ، کوئی مطلب میں بتائی ہوں ڈاکٹر رینڈم پھر رہے تھے، ایگزامن کر رہے تھے، ایک نے بتایا کہ میں کوئی بورڈ کا ذکر نہیں تھا، بلکہ میں کہہ رہی تھی کہ ہم نے شفا جانا ہے، وہاں ہمارا لگا ہوا ہے، ہم نے وہاں کرنا ہے. کوئی ذکر نہیں تھا بورڈ کا، نہ ہمیں کیا، نہ انٹروڈیوس کیا، نہ کچھ بتایا، کچھ نہیں بتایا. جی صرف یہ کہا جی ان کی آنکھ کی ایگزامینیشن ہے، فالو اپ ہے، اس پہ آ رہے ہیں. جب آپ لوگ وہاں پہ پہنچے تو کہا جا رہا تھا کہ آپ پٹیالہ جیل کے اندر چلی گئی ہیں اور وہاں پہ کوئی طبی معائنہ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد خان صاحب کو ادھر لے کے آئیں گے. آپ اڈیالہ جیل کے اندر خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی یا بار بار آپ کو لے کے آئے اور پھر سے ملاقات کروا کے واپس لے گئے؟ کوئی میں اور فیصل، ہم ڈاکٹر فیصل، ہم کوئی کتنے گھنٹے 5-6 گھنٹے تو ہم بیٹھے ہیں وہاں وداؤٹ، اور ہمیں اگلی کار میں سچ پوچھے انہوں نے کہا جی اس میں کچھ بولے نا، تو میں نے یہ نہیں پتا کہ اگلی کار میں کون ہے، تو اگلی ان میں تھے مگر اتر کے میں نے دیکھا بھی نہیں جاتے ہوئے کالے شیشے سے. تو پھر مجھے جب لے کے گئے تو میں نے اوپر دیکھا، پھر بھی شک رہتا کہتے ہیں یہ ایسے ہی لے آئے ہیں، مگر پھر میں نے اوپر جا گئی تو پھر میں ان سے ملی. بیرسٹر گور صاحب نے یہ بیان دیا طلحہ اکرم عسکر بولنے سے آپ کے رائے، انہوں نے یہ کہ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا حل نہیں نکلے. تو آپ کو رات کو ملاقات ہوئی کہ ایسے خدشات کا اظہار کیا کسی پرسنالٹیز کا، کیونکہ جو ہوا وہ بڑا بدقسمت تھا جو پچھلے 2-3 دن ایپیسوڈ ہوئے. مجھے بھی سمجھ آئی کہ مجھے پتا کون، نہ ان کو انہوں نے یہ بات کی، نہ ان کو پتا تھا، وہ ان کو اندر بیٹھے، نہ اخبار ہے نہ ٹی وی ہے. میں نے ان کو کچھ باتیں بتائی، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. انہوں نے شفا تھا ان کو میں نے سمجھایا کہ شفا کیوں جانا ہے، کہ ٹیسٹ کرا کے آپ کو واپس لے آئیں گے، صرف ٹیسٹ اور ٹریٹمنٹ ہے، ان کو کچھ نہیں. کوئی پتہ نہیں کون ہے یہ میں تو بتا رہی ہوں جیل ہم تو قیدی نہیں ہے نا، ہمیں ٹریٹمنٹ ایسی تھی، خاموشی، آپ سوال کرتے تھے کوئی جواب نہیں دیتا تھا، اور اسی طرح ان کو بھی کچھ نہیں پتا تھا. آپ نے انہیں نہیں کنوے کیا تھا کہ سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے اور آپ کو شفا اسپتال لے کے جایا جائے گا؟ میں جواب دے دوں، میں دے دوں نا. دیکھیں انہوں نے بالکل، انہیں دیکھیں ایک انہوں سے کہتے جانا ہے، انہیں پھر تو پنز لے آئے نا، تو کہتے میں نے کہا اس کے بعد ہم نے شفا جانا ہے. کہتے ہیں اچھا آج شفا جانا ہی نہیں، ان کو یہ نہیں پتا تھا. میں نے کہا نہیں یہ تو صرف ایگزامینیشن کرنے آیا، وہاں آپ جاؤ گے اور بس ٹیسٹ سے اور ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ ہے. تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. تو میں کہ پھر یہ اب ہم تیار تھے، میں تو ان سے ساری اسی وہ اور بھی کہتے، میں کہتی وہاں جا کے جائیں گے نا پھر مجھے بتا دینا جو کہنا ہے. 1 مہینے کا سامان ہم تو 1 مہینے کا سامان لے کے آئے. ہم نے سوچا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، تو ہم اتنے امپریس تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا، تو ہم تو پورا اپنا سوٹ کیس لے آئے تھے کہ ہم نے اب جا کے مطلب ہے کہ ان کا ہونا تھا، علاج ہونا تھا. کتنے دن تکلیف مطلب ہے کہ مجھے اور جو ان کی تکلیف مطلب ہے کہ اتنا ظلم. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا، ایک تو یہ بتائے گا کہ آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں، وہ کیا باقی وہ سٹیبل تھے، اور دوسری بات جو بینائی کے متعلق بات ہوتی ہے تو ان کی بینائی کیسے تھی؟ ایسے میں بتاتی ہوں. ماشاءاللہ فٹ الحمدللہ. اور میں نے بلڈ پریشر لیا نا 120/80. وہ ڈاکٹر وہ جب بول رہے تھے نا ذرا ایموشنل ہو کے میرے ساتھ، تو وہ ڈاکٹرز کہیں جی آپ کا مجھے بلڈ پریشر، تو آپ کا بھی چڑھ جائے گا. وہ کہیں نہیں میرا نہیں ایسے چڑھے گا. اور بس مجھے تو وہ میرے سے جب باتیں کر رہے تھے
तो उनका फिर भी 120/80 जो मुझे उन्होंने बताया, पहले डिजिटल पे लिया था, उस पर फ़र्क था, तो फिर उन्होंने हाथ से लिया, तो 120/80 था। और आपने दूसरा क्या सवाल पूछा? हाँ, आँख, माशाल्लाह आँख उनकी जो ये उन्होंने बताया कि पहले मुझे नहीं था, कहते फिर जो टीके आहिस्ता आहिस्ता कहता है मुझे आने लगे अब। और मुझे उन्होंने डॉक्टर ने दिखाई, डॉक्टर आरिफ की ने तारीफ़ की, और उन्होंने कहा कि वो जो उनकी एक डॉक्टर्स की होती है, जब आप स्कैन करते हो ना तो हेमरेजेस होते हैं, तो मुझे भी दिखाया कि एक बस छोटा सा रह गया, जो इंशाल्लाह ताला जो ये इंजेक्शन लगा उसके बाद मगर फॉलोअप कहते हैं, उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि फॉलोअप इंजेक्शन ये भी होंगे एज अ प्रिवेंटिव मेजर, और ये उन्होंने डॉक्टर ने बताया। और नज़र बेहतर थी, 100% बेहतर थी। जो आपका स्ट्रेस और जो स्ट्रेस की वजह से ये जो हाइपरटेंशन है, ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और ह्यूमन कांटेक्ट ना होने की वजह से स्ट्रेस है, और ये आप कभी पढ़ें, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की टॉर्चर है, ये टॉर्चर में आता है। ये आप ह्यूमन राइट्स पे जब जाएंगे ना, तो ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बियॉन्ड सर्टेन डेज, ये टॉर्चर में आती है, और इनको 10 महीने हो गए इस चीज को। आपसे ये छोटा सा सवाल है, बड़ा मासूम सा, कि आप कह रहे हैं कि जी प्रेशर डालेंगे केपीके में, तो आप प्रेशर डाल देंगे क्या? कि आप पंजाब में जो है, जो आपकी बड़ी जो भी तारीफ चलाते हैं बहुत कमजोर होती है, उस पे आप किस तरह प्रेशर डालेंगे? देखें, इस दफा जो हालात में देख रहा हूं और जिस तरह जो लोगों का जोश जज्बा और जुनून में देख रहा हूं, और कल ये 2-3 दिन आप लोगों ने देखा कि जिस तरह जो है पूरे पाकिस्तानी अवाम में जो जोश था, जज्बा था, और इमरान खान साहब को देखने का, इमरान खान साहब की एक झलक देखने का जो जज्बा था, तो ये आप सोच भी नहीं सकते। इस दफा में जो मैंने पहले जो क्लेम किया था वो 20 लाख थे। इस हरकत के बाद जो कल की हरकत हुई है, ये डबल होगा इंशाअल्लाह। हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम इमरान खान साहब को अल-शिफा लेके जाते, इस वजह से उनका पीम्स में जो है वो मुआयना करवाया गया है, और अगर आइंदा भी जरूरत पड़ी तो उनका मुआयना किया जाएगा। आप क्या समझते हैं और आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल जो है गुमराहकुन बात है। अदलिया को भी गुमराह किया जा रहा है और तमाम पाकिस्तानी आवाम को भी गुमराह किया जा रहा है। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना कोई कारकुन था, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी कोई हिदायत दी गई थी। सेक्रेटरी जनरल साहब ने खुद ऐलान किया था कि कोई भी बंदा वहाँ नहीं जाएगा। मैंने खुद ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर वो जेल के हॉस्पिटल के अतराफ में नहीं होंगे, और जो भी वहाँ पर जाएगा उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं होगा, और ना हम उनको ऑन करेंगे। तो जहां जनरल पब्लिक बाहर अपने घरों से निकली थी, तो वो घरों से बाहर तो कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन जेल के अतराफ में सिर्फ मीडिया के अलावा कोई नहीं था। ये बिल्कुल गलत बात है। ये तेज होगा, और इंशाअल्लाह ताला आपकी तवक्कुआत से और इनकी तवक्कुआत से और भी तेज होगा।